من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وقال الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ پاک کے جو بھی ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول پر جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کے مذہب کو جو ماننے والے ہیں، اللہ کے مذہب کی اتباع کرنے جو والے ہیں، اللہ پاک نے ان کو ایک الگ سے تشخص دیا ہے. اگرچہ اس دنیا کے اندر ہم نے قانون ایسا بنانا ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم دونوں برابر ہوں. اگرچہ اس دنیا کے اندر جو قانون مسلمانوں پر اپلائی ہوتا ہے وہی قانون غیر مسلموں پر اپلائی ہوگا. اس دنیا کے اندر جس طرح مسلمان آزاد ہیں کہ آپ اپنی مساجد میں جا کر عبادت کر سکتے ہیں، آپ اپنی مساجد میں جا کر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، آپ اپنے تہوار جس طرح منا سکتے ہیں، آپ اپنی عیدیں جس طرح منا سکتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، جہاں مسلمانوں کا نظام ہے، یہاں اسلام کا نظام ہے، وہاں پر جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں جیسے ہندو ہو یا عیسائی ہو، ان کو بھی مکمل اجازت ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر عبادت کریں اور اپنے عقائد کی پرچار کریں، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، یہودی ہو. اور جب وہ جب اپنی عبادت گاہوں کے اندر عبادتیں کریں گے تو ہم مسلمانوں کا فرض ہے، چونکہ یہ ایک اسلامی جمہوریہ کی زمین پر ہیں، تو ہم مسلمانوں کے یہ ڈیوٹی ہے اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ان کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، ہم ان لوگوں کی حفاظت کریں کہ ان پر کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. ہمارے سندھ کے اندر ایک بہت بڑا مندر ہے. جب انڈیا کے اندر بابری مسجد کو شہید کیا گیا تو ہمارے سندھ کے علماء اس مندر کی طرف گئے اور جو مندر کے جو پنڈت ہیں ان سے بات کی اور کہا کہ ہم 24 گھنٹے آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے رہیں گے کہ ہو سکتا ہے ان کے رد عمل میں مسلمان جوش میں آ کر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. یہی اسلام کا نظام ہے اور یہی اسلام کا طرز عمل ہے. بلا وجہ کسی کی عبادت گاہ کو، بلکہ عبادت گاہ کو مسمار کرنے کے لیے کوئی بھی وجہ قابل قبول نہیں. اگر وہ آپ کو گالی دیتے ہیں تو آپ ان کی شکایت کریں، آپ ان کو جو ہے گرفتار کروائیں، لیکن ان کی ایک بندے کی، کیونکہ کوئی بھی عبادت گاہ کسی ایک بندے کی ذاتی نہیں ہوتی. یہ مسجد کسی کی بھی ذاتی مسجد نہیں ہے، کوئی بھی آ کر یہاں نماز پڑھ سکتا ہے. اسی طرح ہندوؤں کے یہاں یا عیسائیوں کے یہاں بھی جو ان کی عبادت گاہیں ہیں وہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہوتی. اگر کوئی عیسائی بندہ یا کوئی ہندو بندہ یا ان کی کوئی جماعت آپ کو گالی دیتی ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتی ہے تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی جنہوں نے یہ عمل کیا ہے. ان کے مندروں کو، ان کے چرچوں کو جو ہے مسمار نہیں کیا جائے گا.
چونکہ وہ اس صرف ایک گروہ کا مندر یا چرچ نہیں ہے، بلکہ وہ تمام سب ہندوؤں کا اور سب عیسائیوں کا ہے. تو ان کی اس طرح سے حفاظت کرنا یہ اسلام کی شان ہے کہ آپ ان کو جو ہے پروٹیکٹ کریں. جب ان کے مذہبی تہوار ہوں، جس طرح کے ہندوؤں کے یہاں ہولی منائی جاتی ہے، تو اس ہولی کے اندر اگر کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہو تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سیکیورٹی عطا کریں تاکہ وہ اپنے تہوار کو منا سکیں. یہ بات بالکل الگ ہے، لیکن یہ بات کہ ان کے ساتھ اس تہوار میں شریک ہونا یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے. ہم ایک طرف کا پہلو لیتے ہیں اور اس کے بعد دونوں پہلوؤں کو آپس میں ملا دیتے ہیں کہ جب ان کو ہم سیکیورٹی دے سکتے ہیں، جب ان کی حفاظت کے جو ہے ہم کر سکتے ہیں، تو ان کے ساتھ مل کے اگر ہم ہولی کھیل لیں تو کیا مسئلہ ہے؟ جب سیکیورٹی دے سکتے ہیں تو ہولی کھیلنے میں کیا ہے؟ جب سیکیورٹی دے سکتے ہیں تو دیوالی منانے میں کیا ہے؟ جب سیکیورٹی دے سکتے ہیں تو کرسمس منانے میں کیا ہے؟ ان دونوں کا تعلق آپس میں بالکل الگ ہے. سیکیورٹی دینا آپ کے اوپر اس لیے لازم ہے کیونکہ آپ کے جو ہے خطے کی زمین پہ جو ہے وہ آباد ہیں اور آپ جو ہے ان کو حفاظت دینے کے لیے جو ہے آپ پابند ہیں، اس لیے آپ ان کو سیکیورٹی دے رہے ہیں. لیکن آپ صرف اپنی زمین کے لوگوں کی حفاظت کے پابند ہی نہیں ہیں، بلکہ آپ اپنے مذہب پر عمل کرنے کے بھی پابند ہیں. جس طرح وہ اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہیں، اسی طرح آپ نے بھی اپنے مذہب پر عمل کرنا ہے. جس طرح وہ اپنے تہوار منا رہے ہیں، اسی طرح آپ نے بھی اپنے تہوار منا رہے ہیں. لوگ یہاں پر یہ بات کرتے ہیں کہ جی اگر ہم ان کے ساتھ شریک ہوں گے تو اس سے اتحاد بڑھے گا، اس سے جو ہے سارے انسان ایک ہی پلیٹ فارم پر آئیں گے. یہ قیامت تک ناممکن ہے کہ تمام انسان ایک ہی پلیٹ فارم پر آ جائیں، تمام انسان کے عقائد ایک ہو جائیں، تمام انسان جو ہے آپس میں اختلاف ختم کر دیں. جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے لیکن اختلاف کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. ہم یہ کوشش کریں کہ جھگڑا ختم ہو جائے، وہ سکون سے اپنے مذہب کی پرچار کریں، ہم سکون سے جو ہے اپنے مذہب پر عمل کریں، وہ سکون سے اپنے مذہب پر عمل کریں، لیکن اس میں جو ہے ہم آپس میں جھگڑا نہ کریں. ہم ان کے مذہب کو نہ چھیڑیں، ہم ان کے عقائد کو نہ چھیڑیں، وہ ہمارے مذہب اور عقائد کو نہ چھیڑیں. اس سے جھگڑا ختم ہوگا. لیکن بالآخر ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرتا ہے، قرآن پاک نے صاف اعلان فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس بندے نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اللہ پاک نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمیں پتہ ہے اگرچہ ہم ان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہندو اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہیں، اور اگر عیسائی اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہیں یا کوئی بھی غیر مسلم اپنے مذہب پر عمل کر رہا ہے، اور اسی حالت میں کہ وہ ہندو ہو، وہ عیسائی ہو، وہ غیر مسلم ہو، وہ اگر مر جائے تو اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے. ہمیں پتہ ہے اس بات کا، ہمیں علم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اگر ان کے ساتھ ان کے تہواروں میں شریک ہو جائیں تو وہ تو یہی سمجھیں گے کہ شاید ہم حق پر ہیں اس لیے مسلمان ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں ان کی حفاظت ضرور کرنی ہے، لیکن ان کو یہ احساس بھی دلانا ہے کہ آپ حق پر نہیں ہو. ہم اپنے عقیدے پر مطمئن ہیں، ہم اپنے عقیدہ پر عمل کرتے ہیں، اور آپ کا عقیدہ ہم سے بالکل مختلف ہے. اس سے بھائی چارہ نہیں بڑھتا. ہر جگہ بات ماننا، ہر جگہ جو ہے کسی کے ساتھ شریک ہونے سے بھائی چارہ نہیں بڑھتا. آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا یا آپ کے گھر کا کوئی فرد وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو آپ کیا اس کو اجازت دیں گے؟ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اس کی مرضی ہے، اس کی زندگی ہے، وہ چاہے خودکشی کرنا چاہتا ہے اس کی مرضی ہے، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ اس کی مرضی ہے. نہیں، یہاں آپ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے تعاون نہیں کریں گے، حالانکہ اس کا اپنا جسم ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس سے اس کا نقصان ہوگا. جب آپ غیر مسلموں کے ساتھ ان کے تہوار میں شریک ہوں گے تو ان کا تو حوصلہ بڑھے گا.
ان کا جب حوصلہ بڑھے گا کہ یار مسلمان بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں، تو وہ تو ہو سکتا تھا کہ آپ شریک نہ ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ جو ہے آپ کے کسی عمل سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو سکتے تھے، لیکن جب آپ ان کے ساتھ شریک ہو گئے اب وہ کبھی بھی آپ کے کسی عمل سے متاثر ہو کر مسلمان نہیں ہوں گے، اپنے مذہب کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو ان کی حفاظت کرنا یہ ایک الگ عمل ہے۔ لیکن ان تہواروں کے اندر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں جب وہ لوگ عید مبارک کہتے ہیں تو پھر ہم ان کو میری کرسمس کیوں نہیں کہہ سکتے، ہیپی دیوالی کیوں نہیں کہہ سکتے، یا ہولی کی مبارک کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ بھی تو ہمیں عید کی مبارک دے رہے ہیں۔ بھئی اگر وہ ان کو اگر ان کا مذہب اجازت دیتا ہے تو وہ کرتے ہیں، آپ کو آپ کا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ کل کو وہ آپ کی مسجد میں آ کر اگر آپ کو نماز پڑھ کر دکھائیں تو کیا پھر آپ ان کے مندر میں جا کر اس بت کو جو ہے سجدہ کریں گے کہ بھئی وہ بھی تو ہماری مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی تو جو ہے ہمارے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں، تو کیا آپ اگر وہ آپ کے سامنے کلمہ پڑھیں تو کیا آپ زبانی، بھلے آپ دل سے تسلیم نہ کرو لیکن زبانی ان کے مندر میں جا کر جو ہے آپ ان کے بھگوان کو جو ہے کیا خدا جو انہوں نے مورتی بنائی ہوئی ہے اس کو کیا خدا تسلیم کر سکتے ہیں؟ جب یہاں آپ یہی بات کہیں گے لکم دینکم ولی دین، کہ ان کے لیے ان کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، تو پھر چھوٹے چھوٹے مسائل پر بھی لکم دینکم ولی دین والا ہی معاملہ ہوگا۔ آپ کا ایک اپنا عقیدہ ہے، آپ کا ایک الگ مذہب ہے، ان کا ایک الگ مذہب ہے، ان کا ایک الگ عقیدہ ہے، آپ ان کو جو ہے چھیڑ نہیں سکتے کہ وہ جو ہے اپنے مذہب پر عمل نہ کریں، لیکن آپ اپنے مذہب کو چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جب آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کلمہ پڑھا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو ماننے کی ٹھان لی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ ان کی تعلیمات کو بھی قبول کرنے کے لیے راضی ہیں؟ آج کل کے ہمارے روشن خیال لوگ، سیکولر لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی اس طرح اگر ہم ایک دوسرے کے تہواروں میں شریک ہوں گے تو اس سے بھائی چارہ بڑھے گا، اس سے بھائی چارہ نہیں بڑھے گا۔ وہ جو سیکولر لوگ جو اس بات کرتے ہیں ان کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے، جو ایتھیسٹ لوگ یہ بات کرتے ہیں، جو لبرل لوگ یہ بات کرتے ہیں، ان کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اگر وہ یہ بات کرتے ہیں تو وہ اپنے مذہب کے حساب سے وہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، ان کا جو اپنا عقیدہ ہے اس حساب سے تو بات ٹھیک کریں، کیونکہ وہ تو کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو یہی بات چاہیں گے کہ سارے ساتھ ہو جائیں۔ لیکن آپ کو تو پتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک کے کیا ارشادات ہیں، آپ کو تو پتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عیسائیت بھی تھی، یہودیت بھی تھی، ان کے تہوار بھی ہوا کرتے تھے۔ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، خلفائے راشدین نے یا اہل بیت اطہار نے ان کے تہواروں میں کبھی شرکت کی ہے؟ یہودیوں کا جو مذہبی بڑا دن تھا وہ ہفتے کا دن تھا، اور عیسائیوں کا جو بڑا دن تھا وہ اتوار کا دن تھا۔ اگر بھائی چارہ بڑھانا اتنا اہم ہوتا تو اللہ پاک مسلمانوں کا بڑا دن جمعے کو نہیں بلکہ ہفتے یا اتوار کسی کو کر دیتے تاکہ مسلمانوں اور جو غیر مسلموں کا جائے بھائی چارہ آپس میں بڑھ جائے۔ لیکن اللہ پاک نے ہفتے یا اتوار کے دن کو نہیں بلکہ جمعے کے دن کو چنا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے ماننے والوں کو اور اپنے رسول کے ماننے والوں کو جو ہے ایک الگ سے جو ہے شان دی اور اس کا جو ہے الگ سے ایک تشخص دیا ہے۔ اسی طرح جب غیر مسلم ہمارے کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ پڑوسی ہوتے ہیں، کچھ جو ہے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، جب ان میں سے کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، تو بہت سارے جو ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کیوں نہیں کرتے، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ جیسے انڈیا کے بہت سے اداکار جو ہے وہ مر جاتے ہیں تو پھر ہمارے سارے مسلمان ریسٹ ان پیس، ریسٹ ان پیس لکھتے رہتے ہیں کہ اللہ آپ کو جنت میں جگہ دے۔ ریسٹ ان پیس کا مطلب یہی ہوتا ہے بھئی دنیا کے بعد پیس تو جنت میں ہی ہے، جہنم میں تو نہیں ہے۔ تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کیوں نہیں کرتے، یا کہتے ہیں کہ بھئی ہندو تھا، عیسائی تھا، لیکن کتنا اچھا انسان تھا، لوگوں کی کتنی مدد کیا کرتا تھا، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔
یہ معاملہ جو ہے بالکل بہت بڑا سخت معاملہ ہے، اس میں بالکل بھی نرمی اور ناجائز جو ہے کوئی بھی نرمی نہیں ہے اس میں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، 950 سال تک جو ہے اللہ کے دین کی تبلیغ کی۔ جو لوگ مسلمان ہوئے 80-82 لوگ، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو کشتی میں اپنے ساتھ لو، اور باقیوں کو اللہ پاک نے پانی کے عذاب کے ذریعے سے ہلاک اور برباد کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ میرا بیٹا بھی ان لوگوں میں ہی ہے جو تجھے نہیں مانتے، تیری نافرمانی کرتے، تیرے نام کا کلمہ نہیں پڑھتے، یا اللہ تو میرے بیٹے کو جو ہے اس کی حفاظت کر لے، باقیوں کو تو بھلے غرق کر دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں نوح، اگرچہ تیرا بیٹا ہے لیکن میرا نافرمان ہے، اس کی کبھی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب وہ غرق ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ میرے بیٹے کی مغفرت فرما دے، اس نے جو بھی کیا اس کو معاف کر دے۔ اللہ پاک نے منع کر دیا کہ نہیں، مشرک کی کبھی بھی معافی نہیں ہو سکتی، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے کے والے کی کبھی بھی معافی نہیں ہو سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اصرار کیا تو اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نوح، اب اگر تو نے اپنے بیٹے کی مغفرت مانگی تو میں تجھے نبوت سے خالی کر دوں گا، تمہارے نبوت کا مقام اور مرتبہ تجھ سے چھین لوں گا۔ غیر مسلموں کے لیے دعا کرنا دیکھو کتنی خطرناک بات ہے کہ ایک نبی اگر دعا کرتا ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے اس پر داؤ پہ لگ جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں واضح طور پر یہ آیت نازل فرمائی گئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ نبیوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کریں جو شرک کی حالت میں جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، جو شرک کی حالت میں مر گئے۔ تو اس پر کسی قسم کی، اسی لیے جو ہے غیر مسلم کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا۔ جنازے میں کیا ہوتا ہے؟ دعائے مغفرت ہوتی ہے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، منافق تھا، حالانکہ باقی منافقین تو ایسے تھے کہ جن کا صرف حضور علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے، لوگوں کو پتا نہیں تھا، تو ان کا عیب ظاہر نہ ہو اس لیے حضور علیہ السلام کو حکم ہوا کرتا تھا کہ آپ ان کا جنازہ پڑھ دیں۔ لیکن عبداللہ بن ابی وہ بندہ تھا جس نے حضور علیہ السلام کی سب سے اکلوتی بیوی، سب سے پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تہمت لگائی۔ اتنا بڑا منافق تھا، پورے مدینے کو پتا تھا کہ یہ بندہ منافق ہے اور کافر ہے، اندر سے کفر رکھتا ہے اور زبان سے کلمہ پڑھتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس کا جو ہے کفر اور منافقت تو پورے مدینے کو پتا ہے، اب اس کا کیسے جنازہ پڑھتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ آپ علیہ السلام نے جنازہ پڑھا، اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ جب اس کو قبر میں اتارا گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے منہ کا لعاب نکال کر اس کے منہ میں ڈالا کہ یا اللہ اس کی ہو سکتا ہے اس وجہ سے مغفرت ہو جائے، اور اپنے کرتے کو اتار کر عبداللہ بن ابی کا جو ہے انہوں نے کفن بنوایا کہ اس سے کفن بنوایا جائے، ہو سکتا ہے میرے کفن کو دیکھ کر اللہ پاک اس کی مغفرت کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے نبی، تو نے ایک دفعہ دعائے مغفرت کی ہے، تو نے ایک دفعہ جنازہ پڑھا ہے، اگر تو 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھتا میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ اتنا بڑا شرک اور کفر کرنے کا انجام ہے۔ اور ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی کافروں کے لیے جو ہے دعائے مغفرت کریں، اور اس کے بعد اللہ پاک نے منع کر دیا۔ اس وقت تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے آیت نازل کر کے بالکل منع کر دیا کہ اب جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں، اب دعائے مغفرت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا اللہ پاک ہمیں اپنے عقائد کو سمجھنے اور اپنے مذہب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی اگر مسلمان نہیں ہے تو آپ اس سے نفرت کریں، ہم یہ نہیں کہتے کوئی مسلمان نہیں ہے تو آپ ان کی عبادت گاہوں کو برا بھلا کہیں۔ اگر وہ اپنی عید مناتے ہیں، ہندو ہے یا عیسائی ہے، اپنی عید مناتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں ان کی حفاظت کریں، ہم انہیں پروٹیکشن دیں، لیکن ان کے مذہبی تہواروں میں شریک ہونا کسی بھی حوالے سے ہمارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا اللہ پاک جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔